میں ہوں عبدالستار خان اور آپ شو دیکھ رہے ہیں نیوز وائز۔ میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ۔ ہمارے جو ٹاپک ہیں وہ 4 ہیں، لیکن ان 4 ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ابھی اطلاع آئی ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اور متوقع ہے کہ ان کی چیف جسٹس سپریم کورٹ میاں ثاقب نثار سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اس پہ تو بات کریں گے، جو ہی تفصیلات آئیں گی تو اس کا آپ کو پتہ چلے گا، لیکن آج کے ہمارے ٹاپک یہ ہیں کہ پہلے ہم بات کریں گے کہ خدا کر کے نہال ہاشمی صاحب کو معافی مل ہی گئی بالآخر۔ پہلے وہ توہین کرتے ہیں، توہین عدالت کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے جمع تھے جو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، چیئرمین پاکستان بار کونسل، سندھ بار، پتہ نہیں کتنی بار سے، سب نے کہا کہ جی انہوں نے توہین عدالت ضرور کی ہے لیکن انہیں معاف کر دیا جائے۔ کچھ نے تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو میں نہیں کروں گا کہ ان کا شاید دماغی ایک علاج ہونا باقی ہے، کہ پہلے جو حرکت کرتے ہیں بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جائیں گے واجد ضیاء صاحب کی طرف سے۔ واجد ضیاء صاحب JIT کے چیئرمین رہے ہیں، صدر رہے ہیں، اور آج انہوں نے احتساب عدالت میں کہا ہے کہ شریف خاندان، چاہے مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، چاہے حسن نواز ہوں، چاہے حسین نواز ہوں، اور چاہے میاں نواز شریف صاحب کے کزن ہوں طارق شفیع صاحب، جس نے جو ڈاکومنٹ پیش کیا، ٹرسٹ ڈیڈ ہو یا کوئی اور دستاویزات ہو، سب کے سب جعلی تھے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو شریف خاندان کبھی بھی، یہ پہلے کی بات ہو، آج کی بات ہو یا آج کے بعد ہو، وہ کبھی بھی نہیں یہ مانتا کہ وہ جعل سازی میں ملوث رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے، ایک شخص کا نام ہے جنرل پرویز مشرف۔ وہ بھی اسحاق ڈار کی طرح، آصف علی زرداری صاحب کی طرح اور میاں نواز شریف صاحب کی طرح کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان آنے کا نام ہی نہیں لینا چاہتے۔ سیکیورٹی کا بہانہ کیا ہے، اور سیکیورٹی کا بہانہ کس طرح سے کیا ہے کہ وزارت داخلہ میں مجھے اعتبار ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے، مجھے وزارت دفاع پہ اعتماد ہے۔ اب وزارت دفاع کو کہا گیا، وزارت دفاع نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جنرل پرویز مشرف کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وزارت دفاع کا کام نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں انہوں نے وزارت دفاع کا انتخاب کیا۔ وہاں خرم دستگیر بیٹھے اس لیے، اور وزارت داخلہ میں احسن اقبال بیٹھے ہیں اس لیے، لیکن بہرحال انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی کن سے مانگنی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہر قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، ایک باری آؤ تو صحیح نا۔ اب وہ آنے سے اسی طرح کرنی کترا رہے ہیں جس طرح اپنے وقت میں آصف علی زرداری کرتے تھے، خود نواز شریف صاحب کرتے رہے، اور آج کل اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلیں گے، جاتے جاتے بات ہوگی میمو گیٹ کی، کہ میمو گیٹ کے مسئلے پر آج سپریم کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور FIA کے افسران کی سرزنش کی ہے کہ جناب ایک ایسا کام ہے جو آج تک اب کر ہی نہیں سکے، ابھی ابتدائی مراحل سے آگے نہیں پہنچا ہے کام، یہ دستاویزات کٹھے کرنے، آپ کو کٹھے کرنے چاہیے۔ پہلے ہم چلیں گے اپنی ٹاپ سٹوری پر۔ جی زاہد حسین صاحب، نہال ہاشمی، آپ لوگ بھی میرے خیال میں یہی کہتے رہے کہ اس بچے کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ یہ چاہ رہے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ چلو ٹھیک ہے، وہ ایک جو توہین عدالت کر رہے تھے، ایک خود دعوت دے رہے تھے، اور جب وہ یہ حرکت کرتے تھے تو غالباً یہ سوچتے ہوں گے کہ دیکھی جائے گی، اور جب دیکھی گئی تو پھر معافی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ کیا کہیں گے؟ بالکل میں خیال صحیح کیا چیف جسٹس نے۔ اب انہوں نے معافی مانگ لی، اور ان کے متعلق جو دوسرے جو ہے سینئر وکلاء نے جو بیان دیا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جیسے آپ نے خود کہہ دیا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، تو ایک جب کسی کی ذہنی حالت اس قسم کی ہو تو میں خیال ایک تو اس کو سزا دینا ترس کھا کے معاف کر دینا چاہیے۔ نہیں، دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ان کی سزا تو ہو چکی ہے، مطلب جتنی سزا ملنی تھی ان کو کافی مل چکی ہے۔ وہ مزید چاہ رہے تھے، مزید چاہ رہے ہوں گے، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس جو جس طرح سے تنبیہ، میرا خیال یہ ہے کہ جو آج باتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، جو وکلاء نے بات کی ہے ان کے متعلق کہ ان کو معافی دینے سے پہلے جو ان کے متعلق جو بات کی، وہ میرے خیال سزا سے زیادہ ہے۔ اگر آپ ان کے الفاظ دیکھ لیں تو میرے خیال یہ 1 مہینے کی جو سزا تھی اس سے بہت زیادہ آج انہوں نے ان کے متعلق کہہ دیا گیا۔ اگر وہ سمجھیں تو میرے خیال سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا چاہیے ان کو۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ نہ سمجھتے ہوں تو پھر ان کی اپنی پھر ان کا میرے خیال اس کو سزا دینے کے بجائے کچھ اور علاج کروانا چاہیے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو آج کچھ ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے سپریم کورٹ کو اپنانا چاہیے۔ اس میں میرے خیال میں شاید تھوڑا سا جو
خبریں آ رہی ہیں وہ اس طرح کی بھی ہیں کہ بارز اس میں خود انوالو ہوئی اور بیہائنڈ دا سینز انہوں نے جوڈیشری کو اپروچ کیا. آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں یہ واقعہ پہلا جب کیس ہوا تھا ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کا, تو تب بھی شاید مجھے یاد نہیں پڑا بٹ ایک لائر نے آ کے کورٹ میں کہا تھا کہ جوڈیشری اور بار میں اس ایشو پہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے, اور وہ میرے خیال میں ادھر اب کام آیا ہے. انہوں نے جو سپریم کورٹ میں بھی جو سی جے نے سب کو بلایا, اٹ وازنٹ جسٹ آؤٹ آف دا بلو, کچھ کہیں نہ کہیں پہلے سے ہی یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور تھوڑا سا آپ لوگ اگری کریں نہ کریں بٹ وہی بات کہ جو ہم پہلے کرتے رہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا تو ہے, مگر اس کا استعمال جب اگر بہت زیادہ ہو جائے تو وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر تنقید بہت زیادہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو بھی خیال رکھا اس بات کا یا دماغ میں رکھا, کیونکہ اب بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے اس کی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو لا ہے اس کو کیا اتنا زیادہ استعمال ہونا چاہیے. آئی نو آپ لوگوں کا خیال ہے کہ 3 کیسز میں استعمال کرنا کافی نہیں ہے, مگر یہ بات ہو رہی تھی. لیکن یہ نہیں ہے میرے خیال میں, یہ اسکیم آف تھنگس تھیں ان کی نون لیگ کی طرف سے کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کرنا ہے سپریم کورٹ کو تاکہ سپریم کورٹ کنٹروورشل ہو جائے. اب آپ بار بار ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جب آپ آ کے اس طرح سے باتیں کریں گے اور آگے سے جواب نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں کہہ رہا ہوں گا, جس کا دل کر رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا. سپریم کورٹ نے بہرحال کہیں نہ کہیں جا کے جواب دینا ہی تھا. لیکن سرکار ایک اور سوری میں ایک بات کر لوں کہ یہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ بار نے بھی اس میں کوشش کی, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ خود وکیل ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی نوعیت پھر تبدیل ہو جاتی ہے, دونوں سختی بھی ہو جاتی ہے, اور پھر بات یہ ہے کہ اس کے متعلق جو ہے بار نے بھی انٹروین کیا. میں خیال یہ ہے کہ اگر بار نے جس طرح سے انٹروین کیا وہ صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے کم از کم ان کو احساس بھی زیادہ ہوگا نہال ہاشمی کو کہ جب آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے جو آپ کے ساتھی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نہال ہاشمی وکیل ہے, ہاں, طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وکالت کی ہے پریکٹس نہیں کرتا, دانیال عزیز. اب یہ 2 اشخاص ہیں, اب ان کے معاملے میں کیا ہوگا؟ ایک پریزیڈنٹ آ گیا کہ وہ غیر مشروط معافی مانگ رہا تھا, لکھ کے معافی مانگ رہا تھا, تو کیا اب طلال چودھری بھی اور دانیال عزیز بھی غیر مشروط ہوں گے, لکھ کے معافی مانگیں گے تو ان کو بھی مل جائے گی؟ میں یقیناً مل جائے گی. میرے خیال اگر یہ مانگتے ہیں مطلب دیکھ میں دوسری بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ وکیل کے سے یہ الفاظ نکلنا کسی بھی اس کی نوعیت بہت مختلف ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ سسٹم کیسے چلتا ہے اور عدلیہ کا کس طرح سے احترام اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ طلال اور یہ دانیال بھی اگر معافی مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو معافی مجھے لگتا ہے معافی مل جائے گی. نہیں, ڈیفینیٹلی سپیس تو ایک کریٹ ہو گیا ہے, کیونکہ پچھلے ہفتے تک جتنے بھی لوگوں سے بات کی اور جو جنرلی جوڈیشری کا موڈ تھا تو اس سے تو لگ رہا تھا کہ وہ اب کسی صورت کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. مگر آج جو کورٹ میں ہوا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری کو بھی تھوڑا سا یا سپریم کورٹ کو یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے یہ لا ہے, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, مگر شاید بہت زیادہ بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ پھر کنٹروورشل ہو جاتا ہے. تو اب اس کے بعد obviously اگر آج پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے تو دانیال عزیز اور طلال چودھری کے کیس میں بھی لگتا ہے کہ تھوڑی سپیس کریٹ ہوگی, مگر پھر ان کو بھی تو اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں سوچنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں ان کی بھی جو اسٹریٹجی ہے وہ اگر وہ دیکھا جائے ان کی اسٹریٹجی کیا ابھی تک جو نتیجہ آیا, جو رزلٹ آیا, کیا ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ان کا فائدہ اٹھا سکی ہے نون لیگ؟ ان کی اسٹریٹجی کی جو میں بات کر رہی تھی وہ کورٹ کے اندر تھی کہ دیکھیں شروع میں جب وہ کورٹ میں آئے تو انہوں نے کچھ اس طرح کی انڈیکیشن دی کہ جیسے وہ معافی مانگیں گے. اس کے بعد جب نہال ہاشمی والا سارا واقعہ ہوا تو انہوں نے پھر اس کو کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم پہلے اس کو کھینچنے کی کوشش کی. پھر جب یہ لگ رہا تھا کہ اچھا اب تو کورٹ از اے نو موڈ ٹو فورگیو, تو ان کا بھی بالکل ایٹیٹیوڈ یہ ہو گیا جیسے وہ جو آف دا ریکارڈ گفتگو ان کی کچھ لوگوں سے ہوئی تو وہ یہ لگ رہا تھا کہ جی اب کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہونا ہے اور ہم نے ڈسکوالیفائی تو ہونا ہی ہے, تو لیٹس گو ڈاؤن فائٹنگ کہ اب لڑ کے کنٹیسٹ کر کے کریں گے. مگر اب جب سپیس کریٹ ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی اسٹریٹجی تبدیل کریں. آج جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں مزید کون سی ایسی یہی سپیس ہوگی جو مزید بڑھے گی یا پھر کوئی اور چیز ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر ایک آفیشیل وزٹ جو سی جے کو کر رہے ہیں اس میں جا کے وہ دانیال عزیز اور طلال چودھری اور نہال ہاشمی اصل بات دیکھیں ایک اور چیز بھی, یہ ملاقات بہت اہم ہے.
یہ میرے خیال یہ کہا نہیں جا سکتا کہ انپریسیڈنٹڈ ہے وزیر اعظم کا ملنا چیف جسٹس سے. ہو سکتا ہے پہلے بھی شاید اس قسم کی ملاقات ہوئی ہو جس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اس لحاظ سے ملاقات بھی ضروری ہوتی ہے, اور یہ کوئی میرے خیال دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہوتی ہے جب آپ کی ایگزیکٹو اور آپ کی جوڈیشری میں جب تناؤ اتنا شدید ہو جائے تو اس قسم کی ملاقات بھی ضروری ہو جاتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور میرے خیال اس سے پہلے بھی جو ایک پریسیڈنس بھی موجود ہے کہ سینٹ میں بھی جو ہے چیف جسٹس آ چکے ہیں. اس سے پہلے جو ہے ایک رضا ربانی کے جب یہ تھے چیئرمین تھے تو انہوں نے جو ہے چیف جسٹس کو بھی مدعو کیا تھا, اور وہ آئے بھی تھے اور سنا بھی تھا. میرے خیال اس قسم کی جو ملاقاتیں جو ہیں اچھی بات ہے, اس میں جو ہے اس کی وجہ سے جو بھی غلط فہمیاں یا آپس میں تناؤ ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. نہیں وہ تو ہے ہی صحیح, بٹ میرا نہیں خیال کہ اگر انہوں نے ڈیفیوز ہی کرنا تھا سچویشن کو پرائم منسٹر نے اور چیف جسٹس نے, تو وہ کیا ایک اناؤنسڈ ملاقات میں کریں گے؟ ہاں لیکن ڈیفیوز نہیں کرنا تھا. ہاں اس کو ڈیفیوز کرنے والی بات نہیں ہے. ڈیفیوز کی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کسی چیز کو کریں. بات یہ ہے کہ جب آپ کی کشیدگی ہوتی ہے تو آپ ایک دوسرے سے خیال یعنی تبادلہ خیال ہوتا ہے تو اس میں سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ہاں نہیں وہ تو ہے, بٹ میرا صرف یہ خیال تھا کہ شاید جو بھی ہو ایجنڈا اس میٹنگ کا وہ نہال ہاشمی, دانیال عزیز یا اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ نہیں ڈسکس ہوں گے. وہ ایک پروبیبلی اس کی کوئی اور آفیشیل ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے جو پی ایم ایل این اور جوڈیشری کے کی ٹینشنز ہیں وہ بائی دا وے بات ہو, مگر آفیشیلی تو میرے خیال میں کوئی اور ہی وجہ. مجھے ویسے بھی لگتا ہے صرف اس کی بات جو کہہ رہی ہیں دانیال کی اور طلال کی, اس کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کے کیس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی. بالکل یہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ جب اس قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ایک براڈ اس کا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس جو ایک کشیدگی ہے اس کی فضا کو بہتر بنایا جائے. میرے خیال سے زیادہ نہیں ہے. نہیں, اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے دنوں اس طرح کی بھی بہت باتیں ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر شاید کچھ کھٹ پٹ ہے یا ڈسینٹ ہے یا کنٹراسٹنگ ویوز ہیں, جیسے کہ جو ڈسینٹ تو وہ آتا رہتا ہے, جسٹس ججمنٹ میں آ جاتا ہے ڈسینٹ. وہ تو کی جو کامنٹس تھے پیناما ججمنٹ میں ڈسینٹ آ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے لیکن جو پناما کا پہلا کیس آیا تھا 3-2 تھا نا. میں جملہ مکمل کر لوں کہ میرا یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پچھلے دنوں میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ججز کے اندر بھی جو اس قسم کی ڈسینٹنگ ویوز ہیں شاید اس کی وجہ سے بھی چیف جسٹس کو یا ان کے ساتھ کے جو ججز ہیں ان کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے, یا دے کین ناٹ ٹو اگریسو. صرف اتنی بات ہے, اور اس کا بھی امپیکٹ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز پہ پڑا ہے. صرف یہ ہے کہ ایک کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی نا کسی واقعے کے پیچھے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے کہ جوڈیشری میں, ہائر جوڈیشری میں کورٹ جب بیٹھتی ہے تو جو ہے ججز میں اختلافات یقیناً ہوتے ہیں, لاجیکل سی چیز ہوتی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے کیا مطلب زیادہ تر ایسے ایگزامپل ہیں جہاں پہ ڈیوائیڈڈ ججمنٹ بھی آتی رہی ہیں بہت سے اہم ایشوز پہ. یہاں کی طرف تو بالکل ہی اور دوسرا معاملہ ہو گیا, لیکن دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ تو ایک ہیلدی روایات ہوتی ہے. نہیں بہت اچھی. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ لوگوں کے خیال میں یہ جو آج کل پیچھے 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر یہ بات زیادہ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے امپیکٹ ہوا ہے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے. اچھا ٹھیک, مجھے بھیجا اس میں ایک اور, اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو میں اس کو کہہ دوں کہ پہلے ایک ہوتا تھا جیسے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تو زیادہ تر ججمنٹ آتی تھی کہ فل جو ہے ایک ہی سا فیصلہ آتا تھا جس کے متعلق کافی تنقید بھی ہوتی رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام ججز جو اتفاق کر رہے ہیں کے بغیر آ رہے ہیں اور کوئی بھی اپنا اختلافی نوٹ نہیں لکھ رہا, تو وہ تاثر زیادہ اس سے ایک ابہام پیدا ہو جاتا تھا. اب ہم بات کریں گے واجد ضیاء صاحب کی کہ جو JIT کے سربراہ تھے اور اپنا سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے. آج وہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی دستاویزات شریف خاندان کی طرف سے آئے ہیں وہ جعل سازی ہوئی ہے اس میں. اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو.
واجد ضیاء صاحب نے ایک مرتبہ، پھر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، واجد ضیاء صاحب کی جو JIT کی رپورٹس تھی جو یہ مختلف ادارے لکھ کے کر رہے تھے، اس میں بارہا انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف خاندان کی طرف سے چاہے کوئی بھی پیش ہو کوئی ایک چیز حتمی ثبوت کے ساتھ انہوں نے پیش نہیں کی. واجد ضیاء صاحب کی یا JIT کی بات بڑی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ طارق شفیع صاحب جو تھے ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو فلیٹ ہیں، یہ جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ جو گھر ہیں لندن کے، یہ آئے کہاں سے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو سٹیل مل تھی اس کو بیچا گیا تھا، 12 ملین درہم ملے تھے، پھر وہ 12 ملین درہم جو تھے وہ قطری شہزادے کے والد صاحب کے حوالے کیے گئے تھے کہ آپ اپنے بزنس میں لگا دیں، جو پراپرٹی کا بزنس تھا. تو انہوں نے کہا تھا، JIT نے کہا تھا کہ جناب یہ آپ کی بات جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ جب وہ سٹیل مل جب آپ نے بیچی تھی اس پہ 14 ملین درہم کے واجب الادا تھے قرضے جو دبئی کے بینکوں کے تھے. انہوں نے کہی بتائیں وہ آپ نے کیا کیے، وہ آپ نے دیے کہ نہیں دیے، اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکے یہ. اور جو قرضے لیے گئے تھے وہ جو سٹیل مل لگانے کے لیے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی پرسنل گارنٹی پہ، میاں محمد شریف کی پرسنل گارنٹی پہ وہ دیے گئے تھے جو لون تھے. انہوں نے کہا کہ جی اس کا کوئی کاغذ ہو، اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہو. نہ اس کا کوئی ڈاکومنٹ تھا، نہ اس کا ڈاکومنٹ تھا کہ جی یہ 14 ملین درہم جو واجب الادا تھے مختلف بینکوں کے دینے تھے، اس کا بھی کوئی کاغذ نہیں تھا. لیکن ستار آج جو بات ہوئی ہے وہ تو صحیح ہے کہ ہسٹوریکلی وہ باتیں ساری آئی تھی. میرا خیال یہ کہ جو ابھی ان کی بیان جس چیز پہ آیا تھا وہ یہ تھا، ریڈلے جو ان کی کمپنی تھی فرانسک اس کی، جس نے جو ہے ان کے تمام دستاویزات کو یا دستخط کو دیکھا تھا، اس کے بارے میں تھی. اور اس میں کئی چیز آئی تھی. جب یہ ان کے پہلے ہو رہا تھا، ریڈلے کا خود جو ان کے انچارج تھے، ان کا جب عدالت میں بیان ہو رہا تھا تو اس کے متعلق کئی قسم کی خبریں آ رہی تھیں اس وقت. ایک خبر یہ تھی جو لوگوں کا جو کہ میاں صاحب کے یا ان کے مسلم لیگ کے حلقے تھے وہ کہتے تھے کہ جی وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے. دوسری طرف خبر یہ آ رہی تھی کہ جی انہوں نے تو سارا ثبوت دے دیا کہ جو فونٹ استعمال کیا گیا تھا وہ اس وقت صرف بیٹا میں تھا، اس کو تو آپ عام استعمال بھی لے کے نہیں آتے. تو آج کی جو میرا خیال یہ ختم ہوئی ہے تمام ان کے بیانات، وہ اسی چیز پہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹ تھے وہ جعلی تھے. نہیں دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ابھی وٹنسز ایک کے بعد دوسرے پریزنٹ ہو رہے ہیں. جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ جب رابرٹ ریڈلے کی بھی ٹیسٹمنی ہوئی تھی تو اس پہ پہلے ٹیسٹمنی آئی، اس کے بعد کراس ایگزامن ہوا. کراس ایگزامن میں خواجہ حارث نے بہت سارے سوال تھے جس سے انہوں نے کوشش یہ کی کہ ایک جو ایکسپرٹ ہے رابرٹ ریڈلے، اس کی وہ ٹیسٹمنی کو ویکن کر سکے اور سوال اٹھا کے کہ جو ڈیفنس کا کام ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ اچھا آپ نے تو سارے کاغذات دیکھے ہی نہیں تھے، پھر یہ کہ آپ تو نوٹ سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو نوٹ سے پڑھنا نہیں چاہیے. پھر شاید کوئی نیب سے ان کی ملاقات اور میٹنگ بھی ہو گئی تھی جس میں انہوں نے ٹیسٹمنی ڈسکس کی تھی، اس پہ بھی خواجہ حارث نے سوال اٹھائے. مگر اس میں تو وہ یہی تھا کہ جس نے بھی جس طرح اس کو پینٹ کرنا تھا، انہوں نے کسی نے کراس جو مطلب کہ پرو PMLN کوریج کرنا چاہ رہا تھا وہ انہوں نے اس کی کراس ایگزامن کو اٹھا لیا، دوسرے نے دوسرا. مگر ایشو یہ ہے کہ یہ تو ابھی جج کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس چیز کو زیادہ ویٹیج دینا ہے، اس ٹیسٹمنی کو یا اس کراس ایگزامن کو جس میں سوال اٹھائے گئے. اور واجد ضیاء کے ساتھ بھی یہ ہے، پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ ابھی واجد ضیاء جو ہے یہ اس وقت گواہی دے رہے ہیں، مگر یہ پروسیکیوشن کی طرف سے دے رہے ہیں. ان کا کراس ایگزامن جو ہے وہ اگلے ہفتے سے شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو نواز شریف کی سائیڈ ہے وہ کس طرح اس ٹیسٹمنی کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گی، وہ کیا ان سے سوال پوچھیں گے، ان کو کس طرح کریں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی ہم بہت کلیئرلی جج کر سکتے ہیں. لیکن آج جو بیانات تھے وہ زیادہ تر جو ہے وہ مریم کے حوالے سے اور ان کے بچوں کے حوالے سے. جی آج تو انہوں نے بیسکلی JIT کے ڈاکیومنٹس کے حوالے سے بات کی. میں خیال یہ کہ اگر مریم کا سب سے زیادہ کسی چیز پہ جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے جہاں پہ ان کے اوپر الزام عائد ہوتا تھا وہ یہ تھے کہ وہ ڈاکیومنٹ جو تھے اس کی دستخط فورج ہوئی ہے. بلکہ یہاں تک جو اب کیا کہتے ہیں یہ جو ٹائٹل ہے اس کا جو آج خبروں میں آ رہی ہے، شریف چلڈرن سبمٹڈ فورج ٹرسٹ ڈیڈس ٹو پاناما گیٹ. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابھی اس میں جو سارا ان کا محور جو تھا وہ بچوں ہی پہ تھا. جی کیونکہ آئی تھنک ڈاکیومنٹس میں تو ہر جگہ بچوں کا ہی نام ہے نا. نواز شریف کا تو کہیں نام ہے ہی نہیں کسی چیز کے اندر. وہ تو صرف
بائی ایسوسیشن ہی ہے، اور یا یہ ایشو کہ بچے اتنی کم عمر میں کیسے ان کے پاس اتنے پیسے تو آئس لینڈ کا جو وزیر اعظم تھا، مالٹا کا وزیر اعظم تھا، ان کا نام بھی نہیں تھا، ان کی بیویوں کا نام تھا. نہیں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بائی ایسوسیشن ہے، ٹیکنیکلی تو نہیں ہے. انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، کاش کہ یہاں بھی اس قسم کی کوئی وہ ہوتی. کر دیا تھا. لیکن اس میں یہ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کچھ چوریاں ایسی ہوتی ہیں، ثبوت صرف چور کے پاس ہوتا ہے، اور یہ بھی وہ چوری تھی. اب نواز شریف صاحب کا میرے خیال میں ابھی تک دماغی حالت ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کر سکے کہ وہ اپنے خلاف خود ہی ثبوت دے دیں. جو پروسیکیوشن تھی، جو جے آئی ٹی تھی، جو ایف آئی اے تھی، جو یہ نیب ہے، ان کے پاس بھی حتمی طور پر جسے کہتے ہیں نا بیونڈ اینی ڈاؤٹ یہ ثابت نہیں کر سکے. لیکن یہ چوری ایسی چوری ہے جس کا ثبوت صرف چور کے پاس ہے، جس پہ الزام ہے. آپ نے منی ٹریل کو نہیں دی، آپ منی ٹریل تک نہیں پہنچ چکے حتمی شکل میں. آپ یہاں تک نہیں پہنچ چکے کہ آپ نے یہ جو فلیٹ تھے یہ وہ کک بیک تھی، کمیشن تھا، اور کمیشن اور کک بیک کس پروجیکٹ سے لیے گئے تھے، کہاں سے گئے تھے، اور ٹرانسفر جو ہوا ہے، یہ منتقلی جو ہوئی ہے. ایک تھوڑا سا اس میں جو فرق ہے، لیکن وہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. فرق یہ ہے کہ نیب کے اس میں جو ہے جو قوانین ہیں وہ اس سے زیادہ مختلف ہیں. اس میں جو اونس جو ہوتا ہے وہ ملزم پہ ہوتا ہے، نہ کہ جو ہے پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے. لیکن دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے ویک ہوتا ہے انویسٹیگیشن پروسیکیوشن جب آپ کسی پہ ڈال دیتے ہیں. دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، مجھے کوالٹی انویسٹیگیشن، کوالٹی پروسیکیوشن اسے کہتے ہیں جو آپ نے ثابت کر کے رکھ دیا. ایک چھوٹی سی بریک کی ضرورت ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات کریں گے کہ وہ پاکستان آنے سے کنی کیوں کتار ہیں. پتہ تو سب کو ہے، لیکن پھر بھی ہم بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. حسن صاحب، ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کی تحقیر کریں یا کسی کی بے حرمتی کریں یا کسی کی انسلٹ کریں، لیکن سم ٹائم ہمیں ایسی بات ایک ایسے انداز میں کہنی پڑ جاتی ہے مجبوری میں، جس میں کوئی حد تک کا تھوڑا سا پہلو نکلتا ہے. جیسے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے یہ بات منہ سے نکل ہی جاتی ہے کہ آخر وہ جو وجہ جس کو ہم کہتے ہیں آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں واپس آ رہے. اب لگتا ہے کہ وہ نواز شریف اور اس کی حکومت سے ڈرے ہوئے ہیں. نواز شریف اور نواز شریف کی حکومت کسی اور لوگوں سے ڈری ہوئی ہے جو کہیں رہتی ہے، جن کا کبھی کبھی سامنے آتے ہیں. اب یہ جو جس سے ڈرا ہوا ہوتا ہے وہ پاکستان واپسی کا نام ہی نہیں لیتا. کوئی سیکیورٹی کا بہانہ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا علاج صرف باہر ہی ہو سکتا ہے. تو یہ روایت تو یہ جو ایک روایت ہے، یہ کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے، یہ تو ہر جگہ پایا جاتا ہے. سیاسی جماعتوں میں پایا جاتا ہے اور سابقہ فوجی ڈکٹیٹر میں بھی پایا جاتا ہے. بات بالکل صحیح ہے. جب آپ پہ کسی پہ بھی جو ہے مقدمہ چل رہا ہوتا ہے یا آپ کو کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ غلط الزامات کیوں نہیں، لیکن آپ کو آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب، لیکن مجھے لگتا ہے جنرل مشرف کے کیس میں اس سے زیادہ گہری بات ہے، کیونکہ صرف وہ چاہتے ہیں 3 مہینے گزر جائیں. نہیں، پرسنل معاملہ صرف نہیں ہوتا ہے، ایک ادارے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں اب تک جو ہے جنرل مشرف کو جو ہے جو ایک لحاظ سے پروٹیکشن ملی ہوئی تھی جب یہاں پہ بھی تھے. ہمارے سامنے بہت سارے واقعات بھی تھے کہ کس طرح پنڈی کے ہاسپٹل میں چلے گئے تھے، 3 مہینہ وہاں بھی رہے تھے. تو ایک ادارے کی بات بھی آتی ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے، جن کے اوپر جو ہے ایک لحاظ سے ملٹری لیڈرشپ نے سٹینڈ بھی لیا تھا ان کے مسئلے پہ پہلے، وہ یہ تھا کہ کیسے ایک جو سابق سربراہ ہے آرمی کا، اس کے اوپر ٹریجن کا کیس چل سکتا ہے. اصل بات یہی آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ ہدایت بھی کی گئی تھی کہ اگر آپ باہر ہیں تو باہر ہی رہیں. تو اس میں ذاتی معاملات کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات ہیں. نہیں دیکھیں، اور اس میں یہ جہاں تک اطلاعات ہیں تو وہ تو یہی ہیں کہ اس زمانے میں جب یہ پہلی دفعہ واپس آ رہے تھے الیکشن سے پہلے، تو فوج نے ان کو بہت کوشش کی تھی روکنے کی، اور یہاں سے بہت سینئر ملٹری آفیشلز شاید گئے بھی تھے ان کو سمجھانے اور ان سے بات کرنے کہ آپ واپس مت آئیں. مگر آف کورس اس وقت جنرل مشرف کا خیال تھا کہ ان کا بہت سپورٹ ہے فیس بک کے اوپر، اپنے ادارے پر، ادارے کے لوگوں پہ کیا ان کا خیال تھا کہ فیس بک پہ ان کے لیے بہت سپورٹ ہے، اور وہ واپس آ گئے.
اور اس کے بعد پھر اچھا فیس بک کو انہوں نے زیادہ امپورٹنٹ سمجھا بجائے اس کے کہ اپنے جو ادارے تھے ان کے پاس صرف فیس بک پہ ہی سپورٹرز تھے نا, اصل زندگی میں تو تھے نہیں, تو اسی کے بھروسے پہ وہ واپس آ گئے. مگر پھر obviously ایز زاہد صاحب سیٹ کہ مسئلہ تو فوج کے لیے زیادہ بڑا تھا کہ انڈائٹمنٹ ہو گئی ایک فارمر سی او ایس کی ٹریزن کے اوپر. تو یہ اب سیاستدان جو ہے بات کر لوں اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو فوج کا ایک لحاظ سے کشیدگی بڑھی تھی شروع سے, اس میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا سورس جو تھا ٹینشن کا وہی جنرل مشرف کے مقدمے سے تھا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں تو نواز شریف صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے آتے ساتھ ہی بجلی بھی بھول گئے تھے, لوڈ شیڈنگ بھی بھول گئے تھے, عوام کو جو سہولیات دینی تھی وہ بھی بھول گئے. انہوں نے کہا سب سے جو اہم کام ہے یہی ہے. پہلے میں اس سے نپٹنا چاہتا ہوں. اس میں نواز شریف صاحب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذاتی چیزوں کو بہت زیادہ ذاتی لے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک دل میں رکھتے ہیں بات. مثلا ان کی شدید خواہش تھی کہ جس طرح مجھے ہتھکڑی لگی تھی میں اپنی آنکھوں سے اس شخص کو بھی ہتھکڑی لگتے دیکھتا. ایک بات بتائیے, لیکن آپ کو بھی اگر کوئی اس طرح سے ہتھکڑی لگا کے جو ہے آپ کو جو ہے پسٹل کی اس پہ جو ہے نوک پہ لگا رہتا ہے تو پھر انسان مجھے زاہد حسین صاحب مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی چیز رکھی جاتی ہے پھر دستخط لیے جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے وہ ہسٹری بھری پڑی ہے اس سے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہ قدم اٹھائیں گے تو جن کی طرف ہمارے قدم جائیں گے وہ جانے دیں گے, وہ قدم اٹھنے دیں گے. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا. میرے خیال میں جنرل صاحب کو بھی اب کچھ تو اندازہ ہوگا کہ کتنی دفعہ فوج ان کو اس طرح مدد کر سکتی ہے. اور یہ جو انہوں نے خط لکھا ڈیفنس کو, جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈیفنس کا تو کام ہی نہیں ہے, انہوں نے خط کیوں لکھا, تو وہ شاید ایک ایکسکیوز ہی تھی کہ ڈیفنس کو میں خط لکھوں گا, وہ آگے سے انکار کر دیں گے اور پھر میں کہوں گا کہ انٹیریئر پہ تو میرا بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ ایسے آپس کی بات ہے کہ جب ان کو یقین ہے, پرویز مشرف کو یقین ہے کہ میرے پیچھے ایک ادارہ کھڑا ہوا ہے اور وہی ادارہ میٹر کرتا ہے اور آج کل ضرورت سے زیادہ میٹر کر رہا ہے, تو وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یا خاقان عباسی وزیر اعظم ہے اس وقت, نواز شریف نہیں ہے. میں تو بالکل آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے, اس سے کوئی اتفاق اس پہ جو ہے آپ سے مطلب اتفاق ہے. لیکن مسئلہ وہی آتا ہے کہ جو ہم نے بتایا کہ اصل مسئلے ذرا گہرے زیادہ ہوتے ہیں. ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جب اس قسم کے مقدمات ہوتے ہیں, میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا تھا کہ جو ہے یہ انٹیریئر منسٹر نے احسن اقبال نے ایک بات بھی کی تھی کہ ان کو وہی پروٹوکول دیا جائے گا جو ایک سابق صدر کو دیا جاتا ہے, اور ان کو وہی حفاظتی ان کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جو ایک سابق صدر کے لیے کیا جاتا ہے. تو میرے خیال اس کے بعد یقین دہانی کے بعد تو ان کو آ جانا چاہیے. اور ایک اور بات بھی, ایک سابق آرمی چیف کی حیثیت سے ان کو آرمی کے بھی پروٹیکشن ملے گی. نہیں بٹ وہ تو مسئلہ ہے نا کہ وہ آنا نہیں چاہتے, وہ نہیں آ سکتے, اور ان کی جو سپورٹ ہے فوج کے اندر وہ بھی ان کو یہی ایڈوائس دیں گے کہ آپ واپس نہ آئیں, اگر وہ چاہتے بھی ہیں مقدمہ فیس کرنا, جو کہ پتہ نہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. اس ادارے کو چاہیے کہ جناب آپ ہمارے لیے پرابلم نہ کریٹ کریں. آپ کے آنے سے ہمارے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے, ہمیں زیادہ بہت ضرورت سے زیادہ پرو ایکٹیو ہونا پڑ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک میمو گیٹ کی بات کریں گے. یہاں پر معاملات جو ہیں وہ بس ایک حد تک جاتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھنے سے وہ انکار کر دیتے ہیں. میمو گیٹ بھی ایسا تھا کہ آج تک ابتدائیے کے طور پہ جو کاغذات اکٹھے کیے جا رہے ہیں, ڈاکومنٹ اکٹھے کیے جا رہے ہیں, وہ ویسے ہی ہے. ہمارے ہاں ابتدائیے پہ زور ہے, اختتامیہ پہ اتنا زور نہیں ہے. یہی بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی زاہد صاحب ایسے لگتا ہے 200 سال پرانی ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ رینگ کے چلنے کے عادی ہیں اور اچانک پھر کوئی سپریم کورٹ میں آ گیا. اب سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہوگا کہ یار ان کی رفتار ایسی ہی رہتی ہے, وہ جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں نا وہی مشکل پڑ جاتے ہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ جو ہے جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ سال بھر سر کے بعد کو آپ کو چیز یاد آتی ہے, جیسے میمو گیٹ کی ابھی تقریباً سال بھر بھی تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں.
بہت زور شور کے ساتھ اٹھا تھا، ایسا مانتا تھا کہ 2011 کی بات ہے، یہ تو 7 سال ہو گئے. اس میں تو نواز شریف صاحب بھی اپنی کالی نہیں، انہوں نے کہا غلطی ہوئی تھی مجھ سے، نہیں آ تو گیا تھا، غلطی تو بعد میں ہوئی تھی. اب ان کو اپنی ساری غلطیاں یاد آ رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں یاد آئیں جب وہ پاور میں تھے. جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں انہیں ساری غلطیاں اسی وقت یاد آتی ہیں ایک کے بعد. مسئلہ یہ تھا کہ ایک اور بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک لحاظ سے مذاق بھی بن جاتا ہے. اس کی صرف بات نہیں، میمو گرڈ کے جو ہے اگر دیکھا جائے جس طرح سے یہ مقدمہ تیار کیا گیا تھا تو اس کے تو ایک انٹرنیشنل ریپرکشنز تھے نا. مطلب یہ صرف یہاں کی بات نہیں تھی بلکہ یہ تھی کہ ایک پاکستان کے ایک سفیر نے امریکہ کے فوجیوں کو لیڈرز کو خط لکھا تھا کہ آپ آ کے ہماری مدد کریں. اور اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم ISI کو کنٹرول کریں گے. یہ مت بھولیے گا. اس کی کانوٹیشن بہت گہری تھی اگر فرض کی یہ سنجیدہ معاملہ تھا. لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے یہاں ایک چیز اٹھائی جاتی ہے اور اس کے بعد اسی رفتار سے نیچے بھی آ جاتی ہے. یہ چیف جسٹس صاحب نہیں، بائی دا ٹائم اور چیزیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں نا. ایک تو مسئلہ یہاں پر ہے ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چیز اس سے زیادہ مٹ رہی ہوتی ہے، ابھر رہی ہوتی ہے، سارا فوکس ہمارا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز میں بھی سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے ہمارے معاف کرنا پڑتا یہ اس پہ اگر کوئی حد تک عزت عدالت یا عدلیہ کے متعلق نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سنجیدگی سے غور کرتا ہے کہ جو ہمارے یہاں جو مقدمات چلتے ہیں اس قسم کی ایک ہائی پروفائل. یہ تو صرف ہیڈ لائنز مطلب بنانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس ایشو کو اٹھایا گیا اور اس کے پیچھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اتنے سالوں کے بعد. اور وہی بات جو ابھی ہم مشرف کے کیس میں بھی کر رہے تھے کہ کس طرح حسین حقانی صاحب کو وہ واپس لائیں گے اور ان کے اگر وہ واپس نہیں آتے تو کیس آگے نہیں چل سکتا. سو کیا فائدہ تھا؟ ایک چیز ختم ہو گئی تھی، دب گئی تھی، پولیٹیکل ایشو تھا. ویسے ہی اس کو کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا، پھر میاں صاحب لے گئے کورٹ میں تو اب اس کو دفن رہنے دیتے تھا. کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو ریوائیو کرنے کی. پہلی دفعہ آپ کی فوجی قیادت بھی انہوں نے بیان دیا تھا، آپ کے ISI چیف نے بھی جا کے بیان دیا تھا. ایسا لگتا تھا پاکستان کی دیکھیں واحد واقعہ تھا جس میں جنرل کیانی نے بھی ایک بہت پبلک سٹینڈ لیا تھا. نہیں تو ادروائز تو ہی از ون آف دوز جنرلز جو سب کچھ پیچھے سے اور بہت خاموشی سے کرتے تھے. بہت خاموشی سے کرتے تھے، لیکن ہم رخصت لیں گے، خاموشی کے ساتھ نہیں لیں گے. آج جو باتیں ہوتی رہی پہلے ٹاپک سے لے کے آخری ٹاپک تک، وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. اور عارفہ نور صاحبہ کو، زاہد حسین صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.